Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. Unparalleled بے مثال چام دلکشی بیوٹی خوبصورتی. عرب کی سرزمین اپنی خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال ہے. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its trackless deserts اس کے بے راہ صحرا, sand dunes ریت کے ٹیلے, in the dazzling rays of the tropical sun. dazzling rays آنکھوں کو چندھا دینے والی شعائیں, tropical sun انتہائی گرم سورج. عرب کی سرزمین اب انتہائی گرم سورج کی آنکھوں کو چندھا دینے والی شعاؤں کے سامنے اپنے بے راہ ریت کے ٹیلوں کے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال ہے. اٹس اسٹاری اسکائی, اس کا ستاروں بھرا آسمان, ہیز ایکسائٹیڈ the imagination of poets and travelers. سیاحوں اور شاعروں کو, اس کے ستاروں بھرے آسمان نے سیاحوں اور شاعروں کو تخیل کو ابھارا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ, یہ وہ سرزمین ہے, دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ, مکہ کے شہر میں جو بحیر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے. The Arabs possessed a remarkable memory and were eloquent people. عرب کے لوگ یہ حیران کن یادگار حافظے کے مالک اور فصیح لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا ایک میلہ سجایا جاتا تھا. اٹ از نریٹڈ, یہ بیان کیا جاتا ہے, دیٹ حماد said to کیلف ولید بن یزید, حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا, I can recite to you, میں آپ کے لیے دہرا سکتا ہوں, for each letter of the alphabet, حروف تہجی کے ہر لفظ سے 100 long poems, 100 طویل نظمیں, without taking into account short pieces, چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر, and all of that were composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. اور یہ تمام کی تمام اسلام کی اشاعت سے قبل شعراء کی لکھی ہوئی ہیں. It is no small wonder, یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں, that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو پہنچانے اور اس کی حفاظت کے لیے, اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں, mankind stood on the verge of chaos. انسانیت تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی. It seemed, ایسا نظر آتا تھا, that the civilization, کہ وہ تہذیب, which had taken 4000 years to grow, جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے, had started crumbling, اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا ہے. At this point in time, وقت کے اس لمحے میں, اللہ Almighty raised a رسول among them, اللہ نے ان میں سے ایک نبی پیدا فرمایا, to lift humanity from ignorance and into the light of faith, جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس ہوئی, he spent most of his time in solitude and meditation, وہ اپنا زیادہ وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. In the cave of ہرا, غار ہرا میں, he used to retire with food and water, وہ پانی اور خوراک کے لے کر گوشہ نشیں ہو جاتے, and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہفتے اور دن گزار دیتے. The period of waiting had come to a close, انتظار کا لمحہ اختتام کو آ پہنچا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. His heart was overflowing, ان کا دل
لبریز ہو چکا تھا with profound compassion، بے انتہا ہمدردی for humanity، انسانیت کی، ان کا دل انسانیت کی ہمدردی سے لبریز ہو چکا تھا. He had a pressing urge، ان کی شدید خواہش تھی to eradicate، کہ خاتمہ کریں wrong belief، غلط عقائد، social evils، سماجی برائیاں، cruelty، ظلم، and injustice، ناانصافی. ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں. The moment had arrived، وہ لمحہ آ پہنچا when he was to be bestowed with نبوت، جب ان کو نبوت عطا ہونی تھی. One day when he was in the cave of Hira، جب ایک دن غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him، اور ان تک پہنچایا the following message of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام. Read in the name of thy Lord، پڑھ اپنے رب کے نام سے، who created، جس نے تخلیق کیا، created man from a clot of congealed blood، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. Read، پڑھ، and thy Lord is most bountiful، تمہارا رب انتہائی کریم ہے. Who taught the use of the pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. Taught man that which he knew not، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message، پیغام ربانی کا وہ سلسلہ which continued for the next 23 years، جو اگلے 23 برس تک جاری رہا، had begun، شروع ہو چکا تھا. And the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was to destroy the nexus of superstitions، ignorance and disbelief. His mission، ان کا مقصد، was to destroy، تباہ کرنا، مٹا دینا، the nexus of superstitions، nexus سلسلہ، superstitions توہم پرستی، ignorance جہالت، and disbelief کفر. ان کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے سلسلے کو ختم کرنا and set up a noble conception of life، اور زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا and lead mankind to the light of faith and divine bliss، اور انسانیت کو روحانی مسرت اور نور ایمانی کی طرف لے جانا تھا.